نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته، فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ شخص ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ یاد رکھو، اگر میرے نکاح میں کسی کی بیٹی ہے تو میرے لیے اس بیٹی کا باپ قابل احترام ہے، تو بتاؤ نبی کے نکاح میں جس کی بیٹی ہو، ہمارے لیے وہ باپ کس قدر قابل احترام ہوگا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کا پاس رکھ رہے ہیں، جو آپ نے حدیث ارشاد فرمائی اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو عزت دے رہے ہیں، مقام دے رہے ہیں۔ مکہ جب فتح ہوا تو آپ اعلان کر رہے ہیں، جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی، ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، وہ میری طرف سے کیا ہے؟ امن میں ہے، وہ اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک یوٹیوب پہ مشہور چورن بیچنے والا ہے، میں نے حضرت ابو سفیان کی شان میں کچھ بیان کیا تو اس نے حضرت ابو سفیان کی جو زمانے جاہلیت میں اسلام دشمنی ہے نا، اس پہ اس نے تاریخی حوالے نکال کے دیکھو یہ اسلام لانے سے پہلے یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے۔ تو ہماری عادت ہوتی ہے گل ویلے دیتے پھل، بولو نا، پنجابی میں کہتے ہیں یار گل ویلے دیتے پھل موسم دا۔ تو ہم نے کہا بھی ایک ایک حوالے کا جواب دیں۔ ہم تو مانتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے تو حضرت خالد بن ولید نے بھی اسلام دشمنی کی ہے، حضرت عمر نے بھی کی ہے، حضرت عمر تو نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نے ان تمام باتوں کا جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں جو زمانے جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے تھے، تو ظاہر ہے زمانے جاہلیت میں انہی لوگوں کی نظر میں اچھے سمجھے جاتے ہوں گے نا جو جاہلیت میں مبتلا تھے، تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ سب سے اچھے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تو دوستو، رشتہ داری کے حساب سے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے حساب سے رتبے بلند ہوتے ہیں۔ یہ جناب طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ابو سفیان کی بیٹی تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی اور ہم بھی ان کو عزت دیتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں طارق مسعود صاحب، چلیے آپ یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت تھا اور اس وقت جو کیا وہ سب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں معاف کر دیا، تو جس وقت ابو سفیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے تو ان کی بیٹی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیوں اٹھا کر کے رکھ دیا تھا؟ اور ابو سفیان نے یہ بھی کہا کہ بیٹی، مہمان کے آنے پر تو بستر بچھایا جاتا ہے، تم نے کیسے اٹھا کر کے رکھ دیا؟ تو ان کی بیٹی نے کیا جواب دیا تھا؟ بستر ہے پاک نبی کا اور تو ناپاک ہے، تیرے قابل، تو اس قابل نہیں جو اس بستر پر بیٹھے۔ تو آپ کے حساب سے اور ہم سب کے بھی حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی بیویاں ہیں وہ ہم سب کی ماں ہے نا، تو کیا ام المومنین کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ گھر آئے مہمان کی عزت کی جاتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے معلوم تو ضرور ہوگا، لیکن انہوں نے بستر کیوں ہٹایا تھا؟ بستر اس لیے ہٹایا تھا کہ وہ جاہل یعنی کہ کافر تھا ان کی نظر میں، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اب آپ کہتے ہو کہ صاحب انہوں نے جب فتح مکہ جب ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی، یعنی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا جائے اس کو بھی امان ہے۔ تو دوستو، امان کس لیے دی تھی؟ امان اس لیے دی تھی، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نہیں چاہتے تھے کسی سے بدلہ لینا۔ اگر آپ بدلہ لینے پر آتے تو ان لوگوں کے وہ جرائم تھے کہ ان کی سزا تھی سزائے موت، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جو اس کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے، تاکہ ان لوگوں کے دل نرم ہو جائیں اور یہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ مگر ان لوگوں نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی کیا 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 ہے، کیا کچھ نہیں کیا ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ کیونکہ ابو سفیان جب پیش کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ یعنی آزاد کس کو کیا جاتا ہے؟ یہ آزاد کیا جاتا ہے غلام کو۔ آپ نے سزائے موت نہ دے کر کے آپ نے آزاد کر دیا۔ آزاد کا مطلب ہے طلقہ، یعنی کہ یہ طلقہ ہیں، یہ صحابی رسول نہیں ہیں جن کو تم صحابی کہتے ہو، یہ صحابی رسول نہیں ہیں۔ اور نہ مانو تو جاؤ اور خطبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سنو، جو دربار یزید میں آپ نے خطبہ دیا ہے۔ آپ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے، او ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تیری یہ ضرورت کہ تو امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی لگا رہا ہے بار بار، اور تو یہ کہتا جا رہا ہے کہ آج میرے بااجداد زندہ ہوتے تو وہ مجھے سیاہ بھاسی دیتے،
اور کہتے یزید تیرے بازوؤں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ تو وہ کیوں پکار رہا تھا اپنے بڑوں کو؟ کیا اس کے بڑوں کے دلوں سے اہل بیت کا جو بغض تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نفرت تھی، کیا وہ نکل گئی تھی؟ اگر نکل گئی ہوتی تو یزید اپنے باپ داداؤں کو نہ پکارتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے باپ داداؤں نے ہی وہ زہر بھرا تھا اس کے دماغ میں، اور اس زہر بھرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس نے تمام اہل بیت کے فرد کو قتل کیا۔ اب تم یہ کہتے ہو جاہلو کہ یزید کی اس میں کوئی خطا نہیں، یعنی یزید کو بچانے پر بھی لگے ہو، کہتے ہو یزید کی اس میں کوئی خطا نہیں، یزید نے خود تھوڑی قتل کیا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں تم سے، اگر تمہارے اندر ذرا سا بھی ایمان بچا ہوا ہے تو غور و فکر کرو کہ اگر اس نے قتل نہیں کیا تو قتل کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں دی، ان کو انعام کیوں دیا، اور وہ اپنے دربار میں تیاریاں کیوں کر رہا تھا، کیوں سجایا جا رہا تھا اس کا دربار، کیوں اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ منصوبہ تیار کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو یا تو مجبور کرو بیعت پر یا قتل کر دو۔ اس نے خود حکم دیا تھا، آج تم اس کو بچانے میں لگے ہوئے ہو کہ صاحب یزید کی کوئی خطا نہیں، یزید نے تھوڑی قتل کیا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، جو حاکم ہوتا ہے کیا وہ اپنے آپ جا کے جنگ کرتا ہے یا اپنے وزیروں سے کراتا ہے؟ اس کے وزیر سپہ سالار، اس کی فوج ہی لڑتی ہے نا، تو حکم تو یزید نے دیا تھا نا۔ اب تم ابو سفیان کو بھی رضی اللہ بتاتے ہو، معاویہ بن سفیان کو بھی رضی اللہ بتاتے ہو، کاتب وحی بتاتے ہو، اور نہ جانے کن کن القاب سے نوازتے ہو۔ دوستو، ایک مومن کو قتل کرنے والا، اور ایک ہی نہیں، نہ جانے کتنے مومنوں کو اس نے قتل کیا، کیا وہ کبھی رضی اللہ ہو سکتا ہے؟ رضی اللہ صرف وہی ہوتا ہے جس سے اہل بیت راضی ہوں، جس سے اہل بیت ناراض ہو جائیں، وہ کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تمہارے من گھڑنت بنائے ہوئے اصول ہیں جن پر تم چل رہے ہو، اور آج بنو امیہ کے سامنے تم اہل بیت کو نظر انداز کر دیتے ہو اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی سے جنگ کی اس نے گویا مجھ سے جنگ کی، اور اس نے اللہ سے جنگ کی۔ دوستو، جو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو اپنا خلیفہ نہ مانے، اپنا امام نہ مانے، وہ جہالیت کی موت مرا ہے، وہ کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا، جس نے اپنے وقت کے امام کی اتباع نہ کی، وہ جہالیت کی موت مرا۔ اب یہ فیصلہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی کریں گے نا۔ تم کیوں ساری باتیں تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہیں، ساری روایتیں تم ہم سے زیادہ پڑھتے ہو، جانتے ہو، مگر پھر بھی تم بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے مولویوں کے پیچھے چلتے ہو۔ جو انہوں نے لکھ دیا وہ تمہارے لیے اٹل ہے، اور اہل بیت کا تمہاری نظر میں کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے۔ جب اہل بیت کی بات آتی ہے، مولا علی مشکل کشا کی بات آتی ہے، تو تم تمام طرح کی تعویلیں نکالنے لگتے ہو کہ صاحب مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی غلام ہے، مولا کا معنی یہ ہے، مولا کا معنی وہ ہے۔ جہالیت کی بھی حد ہوتی ہے، اتنے جہالیت میں نہ جاؤ کہ توبہ کرنے کا تمہیں موقع بھی نہ ملے۔ یاد رکھو، اللہ کے سامنے جانا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی عاقبت سنبھال لو، اور بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پل کر یہ منافقت نہ رکھو اپنے دلوں میں، یہ منافقت سے باہر نکلو۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔